قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، احادیث پاک میں حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ انسان حلال کھائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال کمایا اور اس لیے کمایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ پورا کرے، اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کرے، اور اس لیے کمایا کہ ضرورت بھیک نہ مانگنا پڑے، بھیک نہ مانگنا پڑے، اس لیے حلال کماتا رہے، تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہو. اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے حلال کمایا اس لیے کہ دوسروں کے مقابلے میں مال زیادہ جمع کرے، دوسروں پر فخر کرے، گھمنڈ کرے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں خدا سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو. حلال کھانے اور حلال پہننے کی حدیث میں تاکید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بدن، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش ہی حرام مال سے ہو. جس کی پرورش حرام مال سے کی جائے جنت میں نہیں جائے گا. بعض لوگ اتارو ہوتے ہیں، عادت بن جاتی ہے مانگنے کی کہ چلو بیٹھے بٹھائے مل جائے گا، مانگتے پھرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے، مانگ مانگ کے سوال کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نام کی ایک بوٹی نہیں ہوگی، ہڈیوں کے ساتھ چہرہ آئے گا، لوگ پہچان جائیں گے یہ وہ بندہ ہے تو دنیا کے اندر مانگ مانگ کر کھاتا تھا. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے مانگنے کی، لیکن عادت جب انسان کی پڑ جاتی ہے تو وہ نہیں چھوٹتی کہ وہ مانگتا پھرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور حضور سے کسی چیز کا سوال کیا. حضور نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا، بالکل کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں، ایک کملی ہے جس کو میں اوڑھتا ہوں، اس کملی کے آدھے حصے کو میں بچھا لیتا ہوں اور آدھے کو اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی وغیرہ پیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ اسی کو لے آؤ. وہ دونوں چیزیں منگائی اللہ کے نبی نے، اور آپ نے فرمایا، ہے کوئی اس کا خریدار؟ اس پیالے اور اس کملی کا کوئی خریدار ہے؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ 1 دینار میں خریدوں گا. حضور نے فرمایا، نہیں، اور کوئی بتائے، اور کوئی پیسے بڑھا کر بتائے. ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ میں 2 دینار میں خریدوں گا. آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو سامان دیا، 2 دینار لیے، اور ان سے کہا 1 دینار کا سامان خرید کے کھانے کا اپنے گھر پہنچاؤ، اور 1 دینار کی ایک کلہاڑی لے کر میرے پاس آؤ. تو صاحب گئے، کلہاڑی لے کر آئے. حضور نے اپنے دست مبارک سے اس میں ایک لکڑی کا مضبوط سا دستہ لگایا، لکڑی کا ڈنڈا لگایا. آپ نے فرمایا، جاؤ جنگلوں میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بیچو، 15 دن تک مجھے نہ دکھنا. چنانچہ وہ صاحب گئے، 15 دن کے بعد حاضر ہوئے، لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے، کاٹتے رہے، بیچتے رہے. جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 دینار تھے، اور آ کر کے حضور سے عرض کیا کہ میرے پاس 10 دینار ہو گئے. آپ نے فرمایا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس مانگنے سے بہتر تمہارے لیے یہ ہے. تو انسان مانگنے کا عادی بن جائے، یہ چیز اچھی نہیں. کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو بالکل عادی ہو گئے مانگنے کے. مانگنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا.
یہ دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی یہ بندہ رسوا ہے. اس رسوائی سے بچائیں، ہم ایسے بندوں کو سمجھائیں. حلال کمائیں. کوئی ضروری نہیں دکان بڑی ہو آپ کی، کوئی ضروری نہیں، پھیری کر لیں، فٹ پاتھ پر بیٹھ جائیں، ہم پھیری لگا لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، چھوٹا موٹا کوئی کام کر لیں گے، ٹھیلا لگا لیں گے، ٹھیلیا چلا لیں گے، رکشہ چلا لیں گے، لیکن حلال کھائیں گے. حلال کھائیں، حرام نہیں کھائیں. حرام کھانے والا شخص، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب یا رب یا اللہ کہتا رہتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کھانا حرام، پہننا حرام، ساری چیزیں حرام، دعا کہاں سے قبول ہوگی بھائی؟ تو دعاؤں کی قبولیت، نماز کے اثرات، تمام چیزیں سب کا تعلق انسان کی غذا سے ہوتا ہے. ہماری غذائیں سے ہی نہیں، جیسا ملا ویسا ہم کھا لیتے ہیں. بندہ جب صبح کو گھر سے نکلتا ہے اور نیت کر کے نکلتا ہے حلال کھاؤں گا، تو حلال کی نیت کر کے نکلا ہے، اللہ حلال کے راستے کھولیں گے اس کے لیے. اور اگر تو حرام کی نیت کر کے نکلا ہے تو اللہ تیرے لیے حرام کے راستے کھولیں گے. حلال روزی میں جو برکت ہے، حلال روزی میں جو برکت ہے وہ کہیں نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، بڑے امام ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کمزور تھے، امام احمد بن حنبل کمزور تھے. تو دعا درخواست کی، حضرت میں آ نہیں سکتا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے تشریف لائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف. جب آپ نے سفر شروع کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ میرے استاد آ رہے ہیں، تو آپ استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے. جب آپ نکلے تو آپ کے ساتھ بہت سے لوگ نکلے، علماء نکلے. جب علماء نکلے، عوام نکلی، پھر وہاں کے پولیس جو تھے وہ بھی نکلے، حتیٰ کہ مسلمان جو بادشاہ تھا سارے کے سارے ان کے استقبال کے نکل پڑے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر پہ لائے اور ناشتہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوا. اس کے بعد جب شام کو کھانے کا وقت آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک امام، ان کے گھر پہ مہمان وہ بھی ایک امام. امام شافعی کی بچیاں بڑی خوش تھیں، آج میرے گھر میں ایک مہمان آ رہا ہے، میرے گھر میں ایک مہمان ہے، وہ بھی امام وقت ہے. امام شافعی، ان کے گھر کا ماحول کیا کہنا، ساری بچیاں زندہ، پورا گھرانہ زندہ. جب شام کو دسترخوان لگایا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب کھانا کھانا شروع کیا، اتنا کھانا کھا لیا، اتنا کھا لیا کہ ہر دیکھنے والا شخص تعجب کر رہا تھا. اتنا کھانا ایک امام وقت ہو کے اتنا کھانا کھایا؟ لکھا ہے جیسے 7 آدمی کھانا کھاتے اتنا کھا لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود چکر میں پڑے کہ یار اتنا کھانا کھا لیا، ہم لوگ تو نہیں کھاتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں بھی وہ چکر میں پڑی، اتنا کھانا کیوں کھایا؟ خیر کہتے تو کیا کہتے، مہمان تھے، کیسے کہتے کیا اتنا کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ خیر بات ہوئی، چلے گئے. اس کے بعد بستر لگایا گیا اور بستر کے پاس پانی کا لوٹا بھر کر رکھ دیا گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بستر پر آرام فرما ہوئے. صبح ہوئی، نماز پڑھنے چلے گئے. جب نماز پڑھنے گئے تو ان کی بچیاں آئیں تو دیکھا پانی کا لوٹا اسی طرح بھرا پڑا ہے. اب اور غصہ پارا ہو گیا ان کا، کہنے عجیب امام ہے، کھانا بھی اتنا کھایا، تہجد میں بھی نہیں اٹھے، فجر کی نماز پڑھنے گئے وہ بھی بے وضو چلے گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ابا جان کیا تمہارے امام صاحب ہیں، تمہارے استاد ہیں اور آپ یہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے؟ کہا بیٹا مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے لیکن میں کیسے پوچھوں گا، نہیں آپ پوچھیے. جب صبح کو تشریف لائے تو پوچھا حضرت ایک بات بولی کہ کیا؟ کہا آپ نے اتنا کھانا کھایا، میری بچی کو سوال ہے، آپ کے لیے پانی کا لوٹا رکھا گیا، آپ نے وضو بھی نہیں کیا، تہجد کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز کے لیے آپ بے وضو چلے گئے، ساری رات سوتے رہے اور آپ نے وضو نہیں کیا. آپ نے کہا اچھی بات، سوال ٹھیک کیا،
کہا میں نے جب آپ کے گھر کھانا کھایا تو آپ کے گھر کے کھانے میں اتنے انوارات اور برکت مجھے دکھی کہ شاید ایسا کھانا مجھے دوبارہ نہیں ملے گا. تو میں نے سوچا کہ آج جتنا کھا سکتے ہو تو کھا لو. اتنے انوارات آپ کے گھر کے کھانے میں ہیں چونکہ آپ کے گھر میں اس طرح سے برکت والا کھانا بنایا گیا. اور یاد رکھیں جو کھانا ہم اور آپ کھاتے ہیں اس کھانے کو اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ کھایا جائے گا تو ظاہر ہے وہ ذکر کیا ہوا کھانا جب ہمارے بچوں میں جائے گا, اس شوہر میں جائے گا, ان بچیوں میں جائے گا تو اس کا اثر, اس کھانے کا اثر اس بچوں پر ہوگا. ہماری مائیں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں, گانے سن رہی ہیں, فلمیں دیکھ رہی ہیں, دنیا بھر کی ساتیں, دنیا بھر کی باتیں, دنیا بھر کی خرافات, دنیا بھر کے خیالات سب دماغوں میں بھرے ہوئے. کھانا بننا ہے, ویڈیو چل رہا ہے, ہیڈ فون چل رہا ہے, ساری باتیں سنی جا رہی, کھانا بنایا جا رہا ہے. اس کھانے کا اثر بچوں پر نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کہ تیرا کھانا یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ بنایا گیا ہے. ایک خاتون تھی, انہوں نے کھانا بنایا, کھانا بناتے ہوئے کا 24 مرتبہ میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے کھانا بناتے بناتے. اس کھانے میں برکت نہیں ہوگی, اس کھانے میں انوار و برکات نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے اس کھانے میں؟ کس کھانے میں ہوں گے جو گانے کے ساتھ سنے گئے؟ تو غرض یہ کہ کہا تمہارے کھانے میں اتنی انوارات اور برکتیں تھی اس لیے مجبوراً مجھے زیادہ کھانا پڑا. رہی بات کہ میرے بستر کے پاس پانی کا لوٹا رکھا گیا, اس کھانے کی برکت یہ ہوئی جب میں بستر پہ پہنچا تو قرآن کریم کی ایک آیت سے آج اس کھانے کی برکت سے اتنے انوارات اور برکات میرے اوپر کھلے کہ بستر پر لیٹے لیٹے قرآن کی ایک آیت سے 100 مسائل میں نے مستنبط کیے, 100 مسائل میں نے نکالے. آج رات بھر میں سویا نہیں, ان مسائل کی استخراج میں لگا رہا. جب وضو تھا میرا تو تہجد کی نماز میں نے اسی سے پڑھی, فجر کی نماز میں نے عشاء کے وضو سے پڑھی ہے, تو مجھے وضو کی ضرورت نہیں پڑی. جب یہ بات بچیوں کو معلوم ہوئی تو بچیاں سوچنے لگی کہ واقعی ایک ایمان ہے. میرے دوستو, حلال روٹی اور برکت والا کھانا یہ سب سے بڑی چیز ہے. جب ہمارے گھروں کے اندر حلال روٹی ہوگی, اور یاد رکھیں حلال کمائی چاہے آپ مزدوری کر کے کھائیں. ایک واقعہ سنا دیکھیے, جو انسان محنت سے کماتا ہے وہی ہوتی ہے برکت والی ہوتی ہے. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام کو, بڑے اللہ والے کو ہیں. ان کے شاگرد تھے ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب, بڑے ہندوستان کے بادشاہ تھے. جب یہ بادشاہ بنے تو اپنے غلام کے ذریعے سے استاد محترم ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھجوایا کہ حضرت سے کہہ دیں کہ دہلی تشریف لائیں تو خدمت کا موقع دیں. ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کو جب موقع کی اطلاع ملی تو آپ نے رمضان کی جب چھٹیاں ہوں تو رمضان میں دہلی پہنچے. عصر کی نماز آپ نے جامع مسجد میں پڑھی, وہیں پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی, اپنے گھر لے گئے. پورا رمضان نہیں گزارا, حضرت کے ساتھ رہے, حضرت کے ساتھ رہے. پورا رمضان پورا ہونے کے بعد عید کی نماز ادا کی, اور عید کی نماز سے جب واپس ہونے لگے کہ اورنگزیب بادشاہ سے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں, تو کہا ٹھیک ہے. بادشاہ اورنگزیب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, چونی نکالی اور ایک چونی اپنے استاد کو نذرانے میں پیش کی. استاد محترم نے وہ چونی قبول کی اور اپنے گھر تشریف لے آئے. اس کے بعد بات ختم ہو گئی. بادشاہ اورنگزیب 14 سال تک جنگ میں مشغول رہے, دہلی آنا نصیب نہیں ہوا. 14 سال کے بعد جب آئے تو یہاں کے وزیر اعظم نے بادشاہ اورنگزیب کو بتایا کہ ملا احمد جیون ایک بہت بڑے زمیندار بن گئے, اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے ٹیکس وصول کیا جائے. تو بادشاہ اورنگزیب کو کہا تھا کہ غریب استاد, ایک غریب آدمی اور زمیندار کیسے بن گیا؟ آخرکار بادشاہ اورنگزیب نے خط لکھا اپنے استاد محترم کو کہ ملنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے تشریف لائے. رمضان کی چھٹیوں میں پھر تشریف لائے, لیکن ان کا لباس, ان کا طور طریقہ, بات چیت جیسے پہلے سادہ تھی ویسے نہیں. تو بادشاہ اورنگزیب کی ہمت نہیں پڑی استاد سے پوچھے کہ آپ زمیندار بن گئے. لیکن ایک دن ملا احمد جیون نے خود ہی واقعہ سنا دیا کہ آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی برکت تھی. پوچھا کیا ہوا؟ تو بتایا کہ وہ آپ کی چونی میں اتنی برکت تھی, میں نے روئی کا ایک بیج خریدا
اس سے میں نے کپاس کی اور روئی کی میں نے کھیتی شروع کی. اللہ نے ایسی برکت دی کہ ایک کے ہزار کے لاکھوں ہوئے میں بہت بڑا اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا. تو بادشاہ اورنگزیب نے کہا اگر اس چونی کی کچھ سرگزشت میں سنا دوں اجازت ہو؟ تو ملا احمد جیون نے کہا بالکل آپ سنا دیں. فوراً بادشاہ نے حکم دیا کہ فنا سیٹ ہے اس کو حسابات کے رجسٹر کے ساتھ پیش کیا جائے. چنانچہ اورنگزیب کے حکم کے مطابق ایک سیٹ صاحب کو بلایا گیا کہ آپ اپنے حسابات کا رجسٹر پیش کریں. وہ حاضر ہوا تو کانپ رہا تھا. بادشاہ نے کہا گھبراؤ نہیں، فلاں تاریخ میں جو آپ کا خرچ ہوا وہ سناتا رہا، فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں جگہ خرچ کیا. ایک جگہ آ کر خاموش ہو گیا. کیا ہوا کہ جی ایک چونی میں نے خرچ کی ہے، لینے والے کا نام بتا نہیں. بادشاہ نے کہا چونی کہاں ہے؟ تب اس نے کہا داستان ہے. بادشاہ نے کہا سناؤ کیا داستان؟ اس نے کہا برسات ہو رہی تھی، سردی کی رات تھی اور چھت ٹپک رہی، میں بڑا پریشان تھا. میں نے بہت کوشش کی پانی ٹپکنا بند ہو جائے لیکن بند نہیں ہوا. میرے سارے حسابات کی کاپیاں انہیں میں تھیں. آخر کار میں بڑا پریشان تھا. میں نے باہر جھانک کر دیکھا ایک آدمی باہر کھڑا تھا. میں نے اس سے کہا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا ہاں. کہا میں نے اس کو لگا دیا 4 گھنٹے اور مزدوری کی اور 4 گھنٹے سارا سامان درست کیا، پانی ٹپکنا بند ہو گیا، سارا سامان حساب ترتیب سے لگایا. اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی. وہ شخص کہنے لگا مجھے اجازت دے دیجیے میں جاؤں. میرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چونی نکلی. اس کو میں نے کہا بس چونی ابھی لے لو، باقی پیسے دکان پہ آ کے لے لینا. اس نے کہا کہ نہیں، جو ابھی دے دو گے بس وہی لینا ہے، بعد میں نہیں. تو کہا کہ میں نے اس کی بڑی منت سماجت کی، میری بیوی نے بھی کہا، لیکن وہ بندہ کہنے کا چونی دیتے ہو تو دے دو ورنہ میں جاتا ہوں. آخر کار وہ چونی لے کر چلا گیا. آج تک دوبارہ نہیں ملا. بادشاہ نے کہا سیٹ صاحب چاہیے، چلا گیا. اب بادشاہ نے اورنگزیب نے اپنے استاد سے کہا ملا جیون سے حضرت یہ وہی چونی، یہ وہی چونی. کہا میں ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بنتا ہوں اور 2 دن میں مزدوری کرتا ہوں، 3 دن اپنے ملک کے لوگوں کے حالات سنتا ہوں. میں یہاں کا پیسہ خرچ نہیں کرتا، میں اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں. یہ جو ہاتھ کی کمائی ہوئی برکت ہے، یاد رکھیں جو برکت آپ کو اس میں ملے گی آپ کو ناجائز کمائی میں کبھی برکت نہیں. آپ تھوڑا کماتے ہیں، خدا کا شکر ادا کریے، اسی میں اللہ نے آپ کو برکت دی ہوئی ہے. جو سکون آپ کو تھوڑے پیسے میں ہے وہ لاکھوں کے روپے میں آپ کو سکون و برکت نہیں ملے گی. خدا کا شکر ہے آپ کو اللہ نے حلال کاروبار سے لگایا ہے، حلال روٹی سے لگایا ہے. یہ جو کچھ آپ 2 روٹی کھاتے ہیں خدا کا شکر ہے. جب بندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو نعمتوں سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب کرے. آمین.